الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایسے گناہوں کے کام جن کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، ایسے کئی اسباب اور گناہ گزشتہ جمعوں میں ذکر کیے گئے ہیں. آج بھی ایسے ہی لعنت کے اسباب اور ان گناہوں کو ذکر کیا جائے گا جن سے ہم سب کو بچنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور لعنت کے تمام اسباب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لعنت کے اسباب میں ایک سبب زیب و زینت کے ناجائز طریقے اختیار کرنا بھی ہے. حسن حاصل کرنا، زینت حاصل کرنا، زیبائش کرنا، اپنی ظاہری وضاحت میں انسان مختلف چیزوں سے زیب و زینت حاصل کرتا ہے، لیکن زیب و زینت کے ایسے کوئی بھی طریقے اختیار کرنا کہ جو شریعت کی روح سے ناجائز ہیں، ایسے طریقوں کے اختیار کرنے والے کو حدیث کی روح سے ملعون کہا گیا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو جسم گودنے والی اور جسم گدوانے والی پر. جسم گودنے والا کیا؟ قدیم زمانے میں اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے جسم کے اندر سوئی کے ذریعے سے کھال کو ادھیڑ کر اس میں نیل اور کوئی رنگ بھرا جاتا تھا، پھر اوپر سے اسکن آ جاتی تھی، کھال آ جاتی تھی، تو جسم پر ایک ڈیزائن یا ایک خوبصورتی بن جایا کرتی تھی. عورتیں یہ کام کیا کرتی تھی. ایسی عورت جو یہ کام کرنے والی ہوتی تھی اس کو کہتے تھے واشمہ، اور جو یہ کام کروایا کرتی تھی اس کو کہتے تھے مستوشمہ. حدیث میں ابو داؤد شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واشمہ پر بھی اور مستوشمہ پر بھی، یعنی جسم گودنے والی پر بھی جسم گدوانے والی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. موجودہ زمانے کے اندر اس جسم کے گودنے کا ایک جدید انداز چلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے نوجوان لڑکوں میں اور لڑکیوں میں یہ چیز جو مغربی تہذیب کے اندر پھیلی تھی اب مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ٹیٹو بنوانا. شاید آپ اس چیز کو جانتے ہوں. ٹیٹو بنوانا، جسم میں ڈیزائن چھپتے ہیں، باقاعدہ ایسی ڈیزائننگ ہوتی ہے جسم میں سینے پر، چھاتی پر، کمر پر مختلف قسم کے ڈیزائن چھپے ہوئے. یہ ٹیٹو بنوانا یہ نوجوانوں کا لوفر قسم کے لوگوں کا طریقہ کار ہے. یہ زیب و زینت اختیار کرنے کی وہی شکل ہے جو قدیم زمانے جاہلیت میں تھی. ایسے ڈیزائن بنوانا جسم میں اور اس طرح کے ٹیٹو بنوانا یہ حدیث کی روح سے تو قابل لعنت کام ہے ہی، لیکن موجودہ زمانے کے اندر یہ یہود و نصارہ کا طریقہ بھی ہے، یہ کافروں کا طریقہ بھی ہے، یہ فرنگی تہذیب کا طریقہ ہے. اس لیے ایسے کسی بھی طریقے کے کام میں کرنا انسان کے لیے قابل لعنت کام ہے جس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے زیب و زینت کی ایک اور چیز جسم میں بالوں میں بال ملوانا، واسطہ مستوسلہ،
حدیث میں ان دونوں طرح کی عورتوں پر بھی لعنت آئی. واصلہ مستوصلہ، بال ملوانے والی، بال ملانے والی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بالوں کے اندر کسی ایسی عورت کے بال ملوائے جاتے تھے اور اس کو ملا کر اس کو پیوست کیا جاتا تھا کہ اس عورت کے بال بڑے اور اچھے ہیں تو کوئی عورت اپنے بالوں کے اندر بھی اچھا من پیدا کرنے کے لیے کہ میرے بال بھی ایسے ہی ہو جائیں گے، اس کے بال کو لے کر اپنے بال میں گرا لگا دیا جاتا ہے. یہ ایک قدیم زمانے کا طریقہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کرنے والی عورت پر بھی اور کروانے والی عورت پر بھی لعنت فرمائی. اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنمصات عورتوں پر بھی لعنت فرمائی. متنمصات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آئی بروز ہوتی ہیں ان کو بنانے والا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی حسن کو حاصل کرنے کے لیے آئی بروز بنانے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت. آج کل ہمارے یہاں عورتوں کے لیے میک اپ میں، زیب و زینت میں یہ چیز اب کوئی معیوب اور بری بھی نہیں سمجھی جائے. پلکیں اور آئی بروز بنانا، اس کو باریک کرنا، یہ ایک ایسا طریقہ بن گیا ہے کہ شاید اب اس کو ہم نے گناہ کی فہرست سے ہی نکال دیا. حالانکہ یہ صرف کوئی برائی نہیں بلکہ حدیث کی روح سے قابل لعنت کا. ایسا کرنے والی عورتوں پر لعنت آئی. اس لیے گھروں میں عورتوں کو، مستورات کو، خواتین کو ان مسائل سے آگاہ کرنا چاہیے. اور من حیث امت حقیقت کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک ان حدیثوں کو، ان پیغامات خداوندی کو پہنچائیں، اپنے گھروں کی خواتین کو ان مسائل سے آگاہ کریں. حدیثوں میں یہ بات بہت واضح طور پر ایک نہیں 20 حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تو میں مختصر ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اس موضوع پر مستقل حدیثوں کا مواد اگر ذکر کیا جائے تو اس کے لیے وقت چاہیے. اتنی احادیث کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو عورتیں یہ کرتی ہیں، جو عورتیں یہ کرواتی ہیں، ان پر لعنت. اسی طرح ایسی عورت جو جسم میں تل بنواتی ہے، اس پر بھی حدیث کے اندر لعنت آئی. اس پر بھی لعنت آئی کہ جسم میں تل بنوانا. اسی طرح عورتوں کی زیب و زینت کے اندر بالوں کی کٹنگ کروانا. یہ بالوں کی کٹنگ مردوں کے کاموں کے کا حصہ ہے. عورت اگر یہ کام کرتی ہے تو مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے. لہذا اس صورت میں بھی بالوں کی کٹنگ کروا کر یہ عورت قابل لعنت کام کر رہی ہے. چنانچہ زیب و زینت کے انداز میں یہ ہمارے معاشرے کے اندر اب یہ کوئی معیوب طریقہ نہیں سمجھا گیا. اب تو یہ گناہ کی فہرست سے نکل چکا ہے. اس لیے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. اسی طرح زیب و زینت کا ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا کہ جس میں مرد عورت یا عورت مرد بن رہا ہو. مشابہت کس کو کہتے ہیں، اس پر تو گزشتہ جمعے میں ذکر بھی کیا گیا تھا کہ مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر بھی اور مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اس لیے زیب و زینت اختیار کیجیے. اللہ جمیل یحب الجمال حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ کا کپڑا اچھا ہو، آپ کے بال بکھرے ہوئے نہ ہو، بال اگر بڑھے تو تیل لگائیں، کنگا کریں، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، آپ کے جسم سے میل کچیل کی بو نہیں آنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بڑے تھے اور بکھرے ہوئے تھے، منتشر تھے. آپ نے فرمایا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے جا کر اپنے بالوں کی فرازندگی دور کر دیں. تو اچھا رہنا، صاف ستھرا رہنا، اچھے کپڑے پہننا، وضاحت اچھی رکھنا یہ کوئی بری چیز نہیں بلکہ یہ تو پسندیدہ چیز ہے. لیکن اس جمال کے اندر، اس حسن میں، اس زینت میں، اس زیبائش میں ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت سے لعنت کا مستحق بن رہا. لہذا مختصر یہ کہ زیب و زینت کے کوئی بھی ایسے طریقے اختیار کرنا کہ جن طریقوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک عورت ابو داؤد شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت ذکر کرتے ہیں کہ جو بالوں میں بال ملواتی ہے، جسم گھودتی ہے اور آئی بروز بنواتی ہے، اس پر آپ لعنت کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل. کہا یہ کہاں ہے؟ کہا قرآن کریم میں. اس عورت نے کہا کہ میں نے پورا قرآن کریم پڑھا، مجھے تو نہیں ملا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا تم نے اگر صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا تو تمہیں قرآن کے اندر یہ حکم ملتا. کہنے لگی کہاں پر ہے؟
تو انہوں نے وہ آیت پڑھی تھی سورہ حشر میں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس کام کا حکم دے تم اس کو اختیار کرو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے تم باز رہو۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا؟ کہنے کی منع کی ہے، کہا تو پھر قرآن میں تو یہ حکم موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا وہ سب قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر صراحت موجود نہ ہو، اگر وضاحت کے ساتھ موجود نہ ہو، تو یہ خود موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دے اس چیز کو تم اختیار کرو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے تم اس سے باہر آ جاؤ۔ اس لیے میرے دوستوں ہمیں خود ذاتی طور پر بھی الحمدللہ مردوں کے اندر تو ایسی چیزیں کم، لیکن عورتوں کے اندر ایسی چیزیں بہت ساری ہیں۔ چند چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیسی پھیلی ہے، تو ہمیں اپنے گھروں کی خواتین کو مستورات کو مسائل سے آگاہ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے حسن زیب و زینت اختیار کرنا یہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، خصلت ہوتی ہے، لیکن اس میں کسی بھی قسم کا حرام کام یا کسی بھی قسم کے حرام طریقے اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اگر گھر کے مرد اس چیز کو دیکھنے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہیں روکتے، ان کو منع نہیں کرتے اور ان کو ناگواری کا اظہار نہیں کرتے، تو وہ بھی گناہ میں شریک ہیں۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہو۔ تو یہ قابل لعنت کام، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قابل لعنت کام ایک یہ ہے کہ انسان مال کی حرص اور ہوس میں لگ جائے، مال کا پجاری بن جائے، مال کی پرستی شروع کر دے۔ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت جس کے پاس نہیں ہوتا وہ اس کی قدر جانتا ہے کہ کس قدر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی بڑی نعمت ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، انسان کسی کو محتاج نہیں کرتا، اپنے نان نقطے کا خود کفیل ہوتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، زکات دیتا ہے، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے۔ مالی عبادتوں کے کتنے بڑے بڑے کام مال کے ذریعے سے ہوتے ہیں، مال سے وابستہ ہیں۔ مال نہ ہو تو انسان بہت ساری مالی عبادتوں کو تو کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے حضرات صاحب کرام جو فقراء تھے، مہاجرین، وہ آئے تھے کہنے لگے کہ رسول اللہ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، کیسے؟ کافی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، وہ فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر پاتے۔ یعنی مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نہ ہونے پر انسان بہت سی عبادتوں سے محروم رہ جاتا ہے، لیکن یہ نعمت یاد رکھنا کہ نعمت ہی ہے، اس کو زحمت بنا کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ دینار کا بندہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ درہم کا بندہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ درہم اور دینار کا بندہ، اس کا کیا مطلب؟ بندے تو ہم اللہ کے ہیں، درہم اور دینار کے بندے کا ہونے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان اس کی ایسی بندگی شروع کر دے، ایسی پرستش شروع کر دے جیسے کہ معبود کو پوجا جاتا ہے، جیسے معبود کی عبادت کی جاتی ہے۔ انسان مال کے حرص میں، ہوس میں اور اس کے حصول کے لیے حرام اور حلال کا فرق ختم کر کے ایسا مصروف ہو جائے کہ اس کے نزدیک مال ہی سب کچھ بن جائے، مال ہی سب کچھ بن جائے۔ آج دنیا میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ مال ہی سب کچھ، حالانکہ مال سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ خود انسان کو دنیا کے تجربات سکھاتے ہیں، وقت انسان کو خود سکھاتے ہیں کہ مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ محبتیں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، رشتے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، حکومت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایثار بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اپنے بھائی کا خیال رکھنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آخرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مال یہ کوئی ایسا کوئی حق نہیں ہے کہ جس کی پرستش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ایسے لوگ جو دینار کی پرستش میں لگے ہوں، جو درہم کی پرستش میں لگے ہوئے، یہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس لیے اس مال کی پرستش نہیں کرنی، اس مال کو صحیح طریقے سے کمانا، صحیح طریقے سے خرچ کرنا، یہ اس کی پرستش سے بچنا ہے۔ اور جہاں آپ نے دونوں کاموں میں کہیں غلطی کر دی وہیں پر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آپ نے کمانے کا کوئی حرام ذریعہ اختیار کر لیا، اس کا مطلب آپ مال کی پرستش میں لگے ہیں، یا آپ مال کے خرچ کرنے میں کہیں اگر آپ افراط و تفریط کا شکار ہو چکے ہیں، یعنی اسراف، فضول خرچی، ناجائز کاموں پر خرچ کرنا، اللہ کی ناراضگی کی جگہ پر خرچ کرنا، اس کا مطلب مال کی محبت میں آپ گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو مال کو حلال طریقے سے
کمانا اور حلال جگہ پر خرچ کرنا، یہ مال کا صحیح حق ہے جو ان دونوں چیزوں سے ہٹے ہوئے ہیں حقیقت و اسی حدیث کے مطابق اس مال کی محبت کے لیے کہا۔ تو اس لیے مال کے حرص سے اور اس کی حوث سے بچنا۔ اسی طرح قابل لعنت کاموں میں ایک کام قبر کی پوجا پرستش، قبر کی پوجا اور پرستش کرنا، قبر پرستی جس کو کہتے ہیں۔ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی لعنت کو ایسے لوگوں پر جو قبروں کو سجدہ بناتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر کہ جو قبروں کو سجدہ بناتے ہیں، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مومن، ایک مسلمان جس نے کلمہ حق پڑھا ہو، ایک خدا وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، وہ کسی بت کے سامنے سجدہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جیسے کسی بت کے سامنے سجدہ کرنے کا نہیں سوچ سکتا، ایسے کسی صاحب قبر کے سامنے ماتھا رکھنا، کسی صاحب قبر کے سامنے ماتھا ٹیکنا اور اپنی جبھی ہاتھ میں رکھنا نعوذ باللہ من ذالک، یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دینے کے مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد اپنے ذہنوں میں ہمیں بٹھانا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے لوگ اپنی منتوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی حاجتوں کو پورا کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ نشہ دیکھا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، ایک ایسی ذات کے سامنے کہ جو خود اللہ کے سامنے جھکتی ہے، ایک ایسے شخص کے سامنے جو خود اللہ سے مانگتی ہے، وہاں جا کے لوگ اپنی اولاد مانگ رہے ہیں، اپنے کاروبار میں برکت مانگ رہے ہیں، اپنی حاجتوں کی بڑھائی مانگ رہے ہیں، دھاگے مانگ رہے ہیں، وہاں جا کے سجدہ کر رہے ہیں، وہاں کے چراغوں میں تیل اٹھا کر اپنے سروں پہ بڑھ رہے ہیں۔ ایک طوفان بدتمیزی، ایک طوفان بدتمیزی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اسلام کا شعور نہ بھی رکھے، جس کو تھوڑی بہت کامن سینس جس کو کہتے ہیں، وہ بھی سمجھے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا، اس لیے ان چیزوں سے بچیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دل کے کانوں سے ہمیں سننا اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو قبروں کو سجدہ کرتا ہے۔ اور اس سے اگلا جملہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو قبروں کو سجدہ بناتے ہیں اور ان لوگوں پر جو قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، قبروں پر چراغاں کرتے ہیں۔ ترمذی کی، ابو داؤد کی، مشکات شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، ہمارے یہاں مخصوص قسم کی مخصوص اوقات میں مخصوص راتوں جا کر وہ دیکھیں منظر آپ قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، قبروں پر لائٹنگ، قبروں پر چراغاں، قبروں پر چادریں۔ یہ چیزیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں کہیں کسی کی بھی زندگی میں نظر آیا ہو تو شوق سے کیجیے اور ہمیں بھی بتائیے، ہم بھی کریں۔ لیکن جب اللہ نے قرآن میں نہیں ذکر کیا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرامین مبارک اور اس کے اندر یہ صحابہ کی زندگیوں میں یہ چیز چلی، تو یہ صرف قبر پرستی ہے، یہ قبر کی پوجا پاٹ ہے، یہ قبر کی پرستش ہے۔ جہالت کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں سے بچیے۔ جو سنت طریقہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ بھی قبرستان جایا کرتے ہیں۔ بقیع کے قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے جانا ثابت ہے۔ راتوں کو بھی اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے، جا کر وہاں کیا کرتے تھے، وہ کلمات یاد رہنے چاہیے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ یہ کلمات اس قبر کے اوپر سجدہ کرنے والے سے سنیے، پوچھیے کہ کیا یہ کلمات یاد ہے۔ اس کو یہ کلمات تو اللہ کے نبی کے یاد نہیں ہوں گے، لیکن یہ بتائے کہ سجدہ کرنے سے مجھے بچا ملے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی سوچ۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ قبرستان میں نہ صرف آپ جاتے تھے بلکہ جانے کی ترغیب دیتے اور ہمیں جانا چاہیے۔ صرف اپنے عزیز کے نہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے عزیز کی قبر پہ جائیں، کبھی کبھی ویسے ہی یہ عبادت ہے، کبھی کبھی ویسے ہی یہ سمجھ کر کہ میں آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے، دنیا سے برکتی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قبرستان جا رہا ہوں تاکہ وہاں دیکھ کر مجھے عبرت ہو، میرے گناہوں کے تقاضے کم ہو، دنیا کی خواہشات کم ہو۔ آپ جائیں وہاں پر، آپ جا کر اس سارے ثواب کے لیے دعائیں مانگ کر پھر واپس آئیے، آپ کے دل کی کیفیت خود محسوس ہوگی کہ تبدیل ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو کہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ ایک روایت میں تمہارے دلوں کو نرم کر دیتی، دل سخت ہو، دل پہ سختی اور فساد آ گئی ہو، قبروں کی زیارت کی وجہ سے نرمی آ گئی۔ لیکن اس قبر کی زیارت کا سنت طریقہ
سنت طریقہ دعا پڑھ کے جائیں، ان لوگوں کو جا کے سلام کریں، اور سلام کی جو الفاظ جو سنت کے ثابت اس کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں، اور وہاں جا کر آپ قرآن کی یا جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں آپ وہاں جا کے مانگے اللہ سے، اور اپنے مرحومین کے لیے یہ سارے ثواب کریں۔ یہ قبر پرستی سے بچنے کا طریقہ۔ باقی جتنے قبر پرستی کے طریقے ہیں ان سب کے کرنے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزع کا وقت ہے، سکرات الموت، آپ بالکل مرنے کے قریب ہیں، وفات کا وقت قریب ہے، اور آپ کے اوپر کیفیت کیا تھی؟ بخاری شریف کی روایت میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد کی یہ کیفیت تھی کہ آپ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال رہے تھے، اپنے چہرے پر کپڑا ڈال رہے تھے، اور جب کپڑا ڈالتے تھے تو اس کپڑا ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اندر جیسے گرمی ہو جاتی ہے، سانس کی گرمی، تو آپ اس کپڑے کو ہٹایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ قریب تھے، آپ نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا، جب کپڑا ہٹایا تو ہم نے آپ کی زبان اقدس سے سننے والے جو کلمات تھے وہ یہ سنے۔ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنایا۔ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے یہودیوں پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنایا تھا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو ذکر کر کے فرماتی ہے کہ یہ بات آپ نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہی کہ میری قبر کو سجدہ مت کرنا، میری قبر کو سجدہ مت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر کی جگہ پر مسجد کا بنا دیں کہ زیارت کے لیے آئیں گے یا نماز بھی پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب لوگوں کے مشورے سنے تو یہی حدیث کا حوالہ ہے، تاکہ نے سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ اللہ کی لعنت ہے یہودیوں پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا دیا، تو ہم اپنے نبی کی قبر کو سجدہ نہیں بنا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ آج اسی حالت میں موجود ہے، مسجد میں پہلے سے بنی تھی، کوئی بعد میں تھوڑی بنا، مسجد نبی جو ہے برابر میں وہ کوئی بعد میں تھوڑی بنا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بنی، صحابہ نے اسی طریقے سے ملوایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگانا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ان قبر پرستیوں کی چیزوں سے، ان جہالت کی چیزوں سے، ان قبر کے بعد جا کے سجدہ کرنے کی چیزوں سے، یا چوکھٹ پر داخل رہتے ہوئے چوکھٹ کو چوم کر داخل ہونے سے، یا جاتے ہوئے سر کو جھکا کر جانے سے، یہ سارے ڈرامے کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، اپنا ایمان ظاہر کرنے والی بات۔ ہم ایک خدا واقعہ شریف کے عبادت کرنے والے، ہم اس معاملے کو کسی کے سامنے جھکا نہیں سکتے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ کوئی ولی ہو۔ یہ سب کر تو سکتا ہے لیکن کسی کے ساتھ جھک نہیں سکتا۔ ایک مومن کو یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل لعنت کام چل رہے ہیں، کوشش کیا کریں، جلدی آیا کریں۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں میں جمع کر کے ایسی چیزیں ذکر کر رہا ہوں کہ جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت ذکر کی، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے، ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، یعنی ان ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا